صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ ٹرم کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کی وجہ سے اپنی سیکنڈ ٹرم کی کلاسز کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اسلامیات کا 8th کلاس کا لیکچر نمبر 1 ہے، جو کہ ہم نے باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے لیا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا فرسٹ ٹرم میں ایمانیات، جو اس کا فرسٹ جز تھا۔ اب بے جز ہے ہمارا عبادات، اور جس میں ہم نے لیسن شامل کیا ہے روزہ، اس کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ سب سے پہلے ہم اس کے لغوی معنیوں اور اصطلاحی مفہوم کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث میں صوم یا صیام کے لفظ کا استعمال ہوا ہے، جس کی لغوی معنی کیا ہے؟ رک جانا یا بچ جانا۔ شرعی اصطلاح میں روزہ ایک ایسی اسلامی عبادت ہے جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یا روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا جب داخل ہوتا ہے رمضان فتحت تو کھول دیے جاتے ہیں ابواب الجنتی، جنت کے دروازے، وغلقت ابواب جہنم، اور بند کر دیے جاتے ہیں، غلقت اور بند کر دیے جاتے ہیں ابواب دروازے جہنم کے، وسلسلات الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اسی طرح سے روزہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، کہ بخشش کا ذریعہ کس طرح سے ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلے میں ارشاد ہے، من صاما، جس نے روزہ رکھا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وقامہ، اور قیام کیا، ایماناً و احتساباً، یعنی قیام کیا، راتوں کا قیام کیا، ایمان اور احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت سے، غفر لہ، تو بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے اس کے، ما تقدم، جو اس سے سابقہ اس نے کیے تھے، من ذنبہ، گناہ، یعنی جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، للصائمی، روزے دار کے لیے، فرحتانی، 2 خوشیاں ہیں، فرحتن، ایک خوشی کیا ہے؟ عند افطاری، اس کے افطار کے وقت، اور دوسری کون سی ہے؟ وفرحتن، اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم پڑھیں گے روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہے، کہ روزہ جو ہے وہ رکھنے سے ایک ہمیں دینی اور روحانی جو ثواب ملتا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہیں یا اس کی فضیلت کیا ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اثرات کیا ہیں، کہ روزہ رکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں معاشرتی زندگی میں، کہ معاشرے کی اس سے بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ روزہ رکھنے سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے۔ پھر روزہ انسان کے اندر پابندی وقت کی خوبی پیدا کرتا ہے۔ کس طرح کرتا ہے؟ کہ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا، سحری نوش کرنا، اور اسی طرح مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا، یہ ہمیں پابندی وقت کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری، اس طرح کی بے شمار غلط خواہشات، نفسانی خواہشات بھی پورا کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اتحاد و اتفاق نظر آتا ہے، اور روزے سے
انسانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں 30 دن یعنی پورا 1 ماہ جو ہے وہ لگاتار سارا دن معدے کو خالی رکھنے کی مشق کی جاتی ہے، جس بنا پر جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور ہمیں معاشرتی طور پر بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور سب پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اپنی اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 10 اوپن کرنا ہے آپ نے۔ روزہ، اس کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کا لغوی مطلب ہم نے پڑھا کہ رک جانا یا بچ جانا، یعنی آپ نے کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جانا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ جو دل میں آئے وہ کریں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر طرح کی برائی سے بھی دور رہنا ہے۔ جن کاموں سے عام روٹین میں بھی منع کیا گیا ہے اس سے بھی آپ نے دور رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جائز نفسانی خواہشات پر بھی قابو رکھنا ہے۔ یعنی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کھانے پینے کے اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، اپنی جائز نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات جو ہیں ان میں بھی خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے۔ روزے کی فضیلت۔ اسلامی عبادات میں روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلات الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ یعنی عام روٹین میں اگر آپ کو ایک عمل کا جو ہے، ایک اچھے عمل کا یا عبادت کا آپ کو 10 گنا ثواب ملتا ہے تو اس کا رمضان المبارک میں ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ یعنی روزے کا ثواب جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھا جاتا ہے۔ کسی روزے دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کی اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی جو دوسرے کسی انسان کو، کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی بھی ہے، وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا، اسے اس روزے دار جتنا ثواب ملے گا، لیکن اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی روزے دار اگر چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔
آپ نے پڑھا کہ روزے کے فضائل کیا ہیں، کہ روزے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پڑھے، اور اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ اگر کسی روزے دار کو افطار بھی آپ کرواتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو بے حد اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے روزے اور دوسری عبادات میں فرق کیا ہے کہ دوسری عبادات جو ہیں لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جسے انسان جو ہے وہ کسی کے سامنے نمائش کر کے نہیں اس کو پیش کر سکتا، جس میں روزے دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، یعنی وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے۔ بخشش کا ذریعہ، روزہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی و بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من ساما، جس نے روزے رکھے رمضان کے، جس نے رمضان المبارک کے روزے، وقامہ ایمانا و احتساباً، اور وقامہ اور قیام کیا، قیام کب کیا؟ راتوں کا قیام کیا، ایمان و احتساباً، اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے کیا، غفر لہ، تو بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے، ما تقدم، جو اس کے سابقہ تھے، من ذنبہ، گناہ، یعنی جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت سے کیا، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے، یعنی اس کی جو ہے اس قدر فضیلت ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، پیج نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، للصائمی، روزے دار کے لیے، فرحتانی، دو خوشیاں ہیں، فرحتن، ایک خوشی، عند افطاری ہی، اس کے افطار کے وقت، و فرحتن، اور دوسری خوشی، عند لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کے وقت، یعنی روزے دار جو ہے اس کے لیے دو خوشیوں کی نوید ہے، ایک خوشی ہے افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار اگر کرتے ہیں یا اس کے منہ کی بو کو بدبو کا نام دیتے ہیں، لیکن روزے دار کی جو منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے ایک روزے دار کے لیے، اور اس سے زیادہ کیا فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے اس قدر جو ہے وہ اعلیٰ درجہ نصیب فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب کی نوید سناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے روزے دار کے لیے اجر و ثواب ہے۔ روزے کے معاشرتی اثرات، یعنی روزہ جو ہے وہ جس طرح سے ہمیں دینی اور اس طرح سے ہمیں روحانی اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزے کے معاشرتی فوائد بھی ہمیں بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اس کے معاشرتی اثرات پڑھیں گے کہ اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہیں، یعنی ہمیں دینی و دنیاوی یعنی اخروی دونوں طرح کی جو ہے وہ زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے اس کا کہ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے، یعنی اس سے ہمارے اندر صبر و ہمت اور برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا
کہ روزہ رکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیگر برے کاموں سے برائیاں جو ہیں ان سے بھی آپ نے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ یعنی جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے، برے کاموں سے نہیں بچتا، تو پھر اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسات رکھا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ شہر المواسات اس کا مطلب ہے ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، مواسات غمگساری، ہمدردی، اسی لیے اسے شہر المواسات کہا گیا ہے۔ کس کو کہا گیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کو، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں، یعنی اس میں چاہے امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، جب تمام لوگ ایک ہی کیفیت سے گزریں گے تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری صحت پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب رمضان المبارک میں 30 دن ایک ماہ کے لیے لگاتار سارا دن معدے کو خالی رکھنے کی مشق کی جاتی ہے، جس بنا پر جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے سے ہمیں اس قدر فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ جن کا حساب یا اندازہ لگانا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو نہ صرف دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ اخروی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک اچھے جو ہیں وہ انسان بھی بنتے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر بہت سی خوبیاں جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزوں پر آپ جو ہے وہ صبر اور برداشت کرنے کی بھی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو لیسن کی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں نے اس کو کافی حد تک ایکسپلین آپ کے ساتھ کر لیا ہے۔ اب ہم اپنے لیسن کی ریڈنگ تو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور رمضان کے روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ پیج نمبر 12 اوپن کیجئے۔ کوسچن نمبر 1 ہے، درج ذیل کے تفصیلی جواب تحریر کیجئے۔ ہمارا فرسٹ جز ہے روزے کا مفہوم بیان کیجئے۔ یہ ہمارا تفصیلی جواب ہے، ہم نے اس کا لکھنا روزے کا مفہوم بیان کیجئے۔ پیج نمبر 10 اوپن کیجئے۔ اس کا فرسٹ پیراگراف ہے، آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے روزے کا مفہوم۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ فرسٹ پیراگراف، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ روزے کا مفہوم، پھر یہ کہ کیا ہے اس کا مفہوم، لغوی معنی۔ سب سے پہلے آپ نے لغوی مفہوم لکھنا ہے کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ اس کے بعد ہوگا کہ شرعی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے، یہ روزے کا مفہوم میں ہی آئے گا۔ سب سے پہلے آپ اس کا لغوی معنی بتائیں گے، پھر اس کا شرعی اصطلاح میں کیا مطلب ہے وہ بتائیں گے۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ لانگ کوسچن آپ کا یہاں تک پورا پیراگراف کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈ کوسچن ہے ہمارا لانگ بے جز ہے، روزے کے فضائل بیان کیجئے۔ روزے کے فضائل بھی پیج نمبر 10 ہے آپ کا، اس کے اوپر مینشن ہے روزے کی فضیلت لکھا ہے۔ آپ روزے کی فضیلت بھی ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں، روزے کے فضائل بھی لکھ سکتے ہیں۔ روزے کے فضائل آپ کی ہیڈنگ ہوگی، اور اس کو آپ نمبرنگ کی صورت میں، پوائنٹس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔
اسلامی عبادات میں روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں. ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ نے یہ لائن لکھنی ہے اور پھر اس سلسلے میں جو ہے آپ نے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی زیادہ تر پڑھے ہیں. فرسٹ پوائنٹ آپ کا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلات الشیاطین. آپ نے عربی نہیں لکھنی، میں نے عربی آپ کو پڑھ کے ضرور سنائی ہے، آپ کو سمجھایا بھی ہے، اس کو میننگ جو ہے اس کے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں. لیکن آپ نے فرسٹ پوائنٹ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کا ترجمہ ہی لکھنا ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. آپ نے اس کی عربی کو نہیں لکھنا. اس کے بعد آپ کا ہوگا سیکنڈ پوائنٹ کہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے. یہ آپ کا سیکنڈ پوائنٹ ہوا. تھرڈ پوائنٹ ہوگا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے کیونکہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا. یہ تھرڈ پوائنٹ آپ کا یہاں تک کمپلیٹ ہوا. فورتھ پوائنٹ آپ کا ہوگا کہ کسی روزے دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی معافی اور خود کو جہنم سے بچا لے گا. اسے روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یہاں تک آپ کا ہوا فورتھ پوائنٹ کمپلیٹ. اس کے بعد آپ نے نیچے دیکھیے بخشش کا ذریعہ ہے، اس میں آپ نے ہیڈنگ بخشش کا ذریعہ نہیں دینی. فورتھ پوائنٹ لکھنے کے بعد کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. فورتھ پوائنٹ آپ کا یہاں تک کمپلیٹ ہوا. پھر ففتھ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اس میں بھی آپ نے عربی نہیں لکھنی، صرف ترجمہ لکھنا ہے. جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے ثواب کا تمام گناہ معاف کر دیے گئے. یہ آپ کے 5 پوائنٹ جو ہیں وہ یہاں تک کمپلیٹ ہوئے. یہ آپ کے سیکنڈ کوشچن کا آنسر ہے جو کہ آپ نے شروع میں روزے کے فضائل کی ہیڈنگ دینے کے بعد اس کے 5 پوائنٹ کی صورت میں لکھنا ہے. اس کے بعد ہے ہمارا کوشچن نمبر 3 یعنی جیم جوز ہے ہمارا روزے کے معاشرتی فوائد بیان کیجیے. معاشرتی فوائد ہم نے وہی پڑھے ابھی پڑھے کہ جیسے معاشرتی اثرات معاشرتی فوائد ہی اس میں بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے آپ نے روزے کے معاشرتی فوائد کی ہیڈنگ دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو پوائنٹس کی صورت میں لکھنا ہے. یہاں پر سٹارز بنے ہوئے ہیں، اس کو آپ پوائنٹس کی صورت میں لکھ سکتے ہیں. سٹار بنا کے لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 ہوگا آپ کا کہ روزے کی وجہ سے نیکی تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے. نمبر 2 ہے روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے. نمبر 3 ہے ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے. نمبر 4 ہے روزہ انسان کو جھوٹ غیبت حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے بھی روکتا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ آپ کا نمبر 5 پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نمبر 6 پہ آپ نے لکھنا ہے جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے. نمبر 7 آپ لکھیں گے روزے سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے. یہ 7 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں کوشچن نمبر 3 کے آنسر میں، یعنی جیم جز کا آنسر جو ہے روزے کے معاشرتی فوائد میں یہ 7 پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں. اب ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے. سب سے پہلے ہے کہ روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے. فرسٹ پیراگراف میں ہم نے اس کا لغوی معنی بھی پڑھا اور اصطلاحی مطلب بھی پڑھا، لیکن آپ نے شارٹ کوشچن میں آپ سے پوچھا گیا ہے صرف اور صرف اصطلاحی مطلب. تو آپ کا شارٹ کوشچن یہاں سے سٹارٹ ہوگا سیکنڈ لائن سے. شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے. یہ آپ کا ہوگا فرسٹ شارٹ کا آنسر. بے جز ہے روزہ اور دوسری عبادات میں کیا فرق ہے. پیج نمبر 10 اوپن کیجیے. اس کے روزے کی فضیلت کے لاسٹ پیراگراف میں دیکھیے روزہ اور دوسری عبادات میں
لاسٹ پیراگراف ہے اس کا اور تھرڈ لائن ہے، روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی بات ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ یہاں تک بھی آپ کر سکتے ہیں۔ روزہ دار اور دوسری عبادات میں خاص فرق ہے یہاں سے لے کر جس میں روزے دار اور اللہ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں تک آپ کا سیکنڈ شارٹ کا آنسر کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد تھرڈ ہے ہمارا کوسچن کہ روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں۔ روزے دار کے لیے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پیج نمبر 11 پر دیکھیے، اس کے سٹارٹنگ میں ہی ہے، آپ نے اس کا جو ہے وہ صرف ترجمہ جو ہے وہ لکھنا ہے تھرڈ کوسچن کے آنسر میں۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر ہمارا 4، رمضان میں دوسرے لوگوں کے لیے کیا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس کے معاشرتی فوائد میں پڑھا ہے کہ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ آپ اس کے 5th پوائنٹ میں دیکھیے، رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے کوسچن نمبر 4 شارٹ کا آنسر ہے۔ اور اسی طرح سے پھر دیکھیے اس سے نچلا جو پوائنٹ ہے کہ جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے 4th شارٹ کوسچن میں 2 پوائنٹس جو ہیں یہ آپ نے ایڈ کرنے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب ایک ہی کیفیت سے سب لوگ گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ 4th شارٹ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے شہر المواسات کسے کہا جاتا ہے۔ شہر المواسات جیسا کہ ہم نے معاشرتی فوائد کے اندر پڑھا، یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواسات رکھا ہے۔ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے شہر المواسات کسے کہا جاتا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے کہ شہر المواسات رمضان المبارک کے مہینے کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچن کمپلیٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسٹوڈنٹس 3 کوسچن اور ایڈ کرنے ہیں کہ جہنم کے دروازے کب بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے کب بند کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ جہنم کے دروازے پیج نمبر 10 پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ آپ نے آنسر میں لکھنا ہے کہ جہنم کے دروازے رمضان المبارک کے مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے کے متعلق ایک حدیث تحریر کرنی ہے۔ آپ کو میں نے کافی زیادہ حدیث اس میں پڑھ کر بتائی ہیں، آپ کوئی سی بھی ایک حدیث جو ہے اس میں تحریر کر سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ یہی کر سکتے ہیں جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ بخشش کے ذریعے کی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کو بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے کوئی سی ایک حدیث جو ہے اس میں آپ نے لکھنی ہے۔ اسی طرح سے اب ہم خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ پوائنٹ 1 ہے روزہ ارکان اسلام میں سے ڈیش رکن ہے، ایک اہم رکن ہے، ایک اہم آپ نے فل ان دی بلینکس میں لکھنا ہے۔ بے جز ہے روزہ گناہوں سے ڈیش کا ذریعہ ہے، روزہ گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جیم جز ہے روزے مسلمانوں پر ڈیش میں فرض کیے گئے، روزے مسلمانوں پر رمضان میں فرض کیے گئے۔ اب درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے روزے کے معنی ہے کیا ہے؟ کھانا پینا، رک جانا، بڑھنا یا تنگ ہونا۔ روزے کے معنی ہے رک جانا۔ اسی طرح سے سیکنڈ پوائنٹ ہے ماننے والوں تم پر روزے کر دیے گئے، کیا کر دیے گئے؟ سنت، معاف، نفل یا فرض کر دیے گئے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں آسمانی کتاب نازل ہوئی، کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ تورات، زبور، قرآن پاک یا انجیل۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک نازل ہوئی۔ اسی طرح سے 4تھ پوائنٹ ہے روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں، کتنی خوشیاں ہیں؟ آپ نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے جیسا کہ 2 خوشیاں ہیں، 2، 4، 3 یا 5۔ اس میں سے 2 جو ہے وہ فرسٹ آپشن ٹھیک ہے ہمارا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جو ایک خوشی جو ہے وہ افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔
امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو لیسن کی روزے کے جس میں ہم نے پڑھی ہے اس کی فضیلت اور معاشرتی اثرات، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے آپ نے کوسچنس کے نشان لگا لیے ہوں گے. آپ نے کوسچن لانگ کوسچنس اور شارٹ کوسچنس جو ہیں ان کو آپ نے اپنی کاپیز پر اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت اچھے طریقے سے انہیں یاد بھی کرنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.